اس دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو دہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ انسان کو پتہ چل جاتی ہے، جبکہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک ایک معمہ بن جاتی ہے۔ دوستو، ایسی ایک کہانی امریکی ریاست لاس اینجلس کی بھی ہے۔ یہ 15 جنوری 1947 کی بات ہے، جب صبح کے وقت ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ گھر سے باہر کسی کام سے جاتی ہے۔ یہ عورت راستے پر جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو دور سے فٹ پاتھ کے قریب کسی کی لاش نظر آتی ہے۔ پہلے تو اس عورت کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پتلا ہے جو کسی نے یہاں پر پھینک دیا، لیکن جب وہ اس کے قریب جاتی ہے تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور اس کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ واقعی ایک لڑکی کی لاش ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کو کسی نے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہو۔ یہ عورت انتہائی گھبرائی ہوئی تھی اور اس نے پہلی ہی فرصت میں پولیس کو بلایا۔ لاس اینجلس پولیس جب وہاں پہنچی تو انہوں نے پہنچتے ہی انویسٹیگیشن شروع کر دیا۔ دوستو، پولیس نے ایف بی آئی کی مدد سے اس لڑکی کے فنگر پرنٹس کو ٹیسٹ کیا اور ایک ہی گھنٹے کے اندر اس بات کا پتہ لگا لیا کہ لڑکی آخر تھی کون۔ دوستو، آپ لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس لڑکی کے چہرے سے بھی تو پتہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ جس نے بھی اس لڑکی کو قتل کیا تھا، اس نے اس لڑکی کو اتنی بری طرح ٹارچر کیا تھا کہ اس کا پورا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ اس لیے پولیس کے لیے اس کے چہرے سے اس کا پتہ لگانا بالکل ہی ناممکن تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے اس کے فنگر پرنٹس کے ذریعے اس کی پہچان کی۔ ایف بی آئی کے مطابق اس لڑکی کا نام الزبتھ شارٹ تھا اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ دوستو، پولیس اور ایف بی آئی نے اتنی جلدی الزبتھ کا پتہ کیسے لگا لیا، یہ کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ دوستو، الزبتھ نے جنوری 1943 میں یو ایس آرمی میں ایک کلرک کے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ پھر اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد الزبتھ کو پولیس نے اس وجہ سے بھی گرفتار کیا تھا کہ الزبتھ انڈر ایج ہو کر شراب پیا کرتی تھی۔ یہ دو واقعات ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے الزبتھ کا پرسنل انفارمیشن اور اس کے فنگر پرنٹس ایف بی آئی کے ڈیٹا بیس میں پہلے سے ہی موجود تھے، جس کی وجہ سے الزبتھ کے قتل کے بعد ایف بی آئی نے اتنی جلدی الزبتھ کا پتہ لگا لیا۔ لیکن پولیس اور ایف بی آئی کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ الزبتھ کو آخر کس نے قتل کیا ہے۔ پولیس اور ایف بی آئی کے مطابق الزبتھ کی ڈیڈ باڈی انتہائی بری حالت میں موجود تھی۔ دوستو، جس جگہ پر الزبتھ کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی وہاں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے پولیس اور ایف بی آئی کو یہی لگا کہ جس کسی نے بھی الزبتھ کا قتل کیا ہے اس نے کہیں اور الزبتھ کو مارنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں پھینک دیا تھا۔ دوستو، الزبتھ کی ڈیڈ باڈی سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ الزبتھ کو مارنے سے پہلے اس کو بہت بری طرح سے ٹارچر کیا گیا تھا۔ الزبتھ کی باڈی پر جگہ جگہ چاقو سے کاٹنے کے نشانات موجود تھے۔ اس کے علاوہ الزبتھ کا چہرہ بھی پوری طرح سے بگاڑ دیا گیا تھا۔ پھر الزبتھ کو مارنے کے بعد اس کو کمر کی جگہ سے 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو فٹ پاتھ کے قریب پھینک دیا گیا۔ دوستو، وہاں کے لوکل نیوز پیپرز اور میڈیا نے اس کیس کو دی بلیک ڈالیا مرڈر کیس کے نام سے مشہور کر دیا۔ یہ نام اس کیس کو الزبتھ کے بلیک ڈریس اور اس کی ایک فلم کی وجہ سے پڑا تھا، جس فلم کا نام بلو ڈالیا تھا۔ ان دو وجوہات کے بنا پر یہ کیس پورے امریکہ میں دی بلیک ڈالیا مرڈر کیس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ پولیس اور ایف بی آئی نے پورے امریکہ میں اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ الزبتھ کی ڈیڈ باڈی کو انتہائی صاف طریقے سے کاٹا گیا تھا اور اس کے قریب خون کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے پولیس اور ایف بی آئی نے یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے میڈیکل اسکول کے کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، لیکن ان تمام لوگوں میں سے الزبتھ کا قاتل نہیں مل سکا۔ پولیس اتھارٹیز کو ایک انجان خط بھی موصول ہوا تھا، جس پر لگے فنگر پرنٹس کو جب ایف بی آئی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ فنگر پرنٹس ایف بی آئی کے ڈیٹا بیس میں موجود ہی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کو الزبتھ کے باپ کے اوپر بھی شک تھا کہ شاید اس کے باپ نے ہی اسے قتل کر دیا ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ الزبتھ کے شروع ہی سے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ لیکن الزبتھ کے اصل قاتل کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، اور یہ آج بھی امریکہ کی تاریخ میں ایک انسالوڈ کیس ہے۔ اس واقعے کو آج 70 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، لیکن پولیس اور ایف بی آئی کو ابھی تک الزبتھ کے اصل قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر کس نے اور کیوں الزبتھ کو اتنی بری طرح اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔